اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سروس انفو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ جس ٹاپک پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو پینشن کے ریفارمز ہیں یا پینشن کی اصلاحات ہیں جو بجٹ سپیچ میں لاسٹ ٹائم اختتامیہ تقریب میں بتائی گئی ہیں، میں اس پہ آج انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو اس میں پینشنرز کا سراسر نقصان ہے۔ جو نئی اصلاحات پیش کی گئی ہیں اس میں جتنے بھی ملازمین ہیں، خواہ وہ آفیسرز ہیں خواہ وہ آفیشلز ہیں، دونوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ یہ کام ہو رہا ہے اور کیوں پینشنرز کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے آخر۔ اگر یہی اخراجات پینشن والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں تو باقی اخراجات کو بھی کیلکولیٹ کریں، تو اس کی کیلکولیشن کتنا بنتی ہے۔ میری مراد جو ایگزیکٹو الاؤنسز ہیں، میری مراد 100% جو انکریزز ہیں، میری مراد 150% جو انکریزز ہیں، یا اس کے بعد حالیہ جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو مراعات کا اعلان کیا گیا ہے، کیا یہ جو پینشن کے بوجھ ہے ان سے زیادہ ہوگا؟ قطعاً بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ تو میں سٹارٹ کروں گا ریفارمز کے حوالے سے۔ تو اب اس کا نام کنٹریبیوٹری پینشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ کنٹریبیوٹری پینشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ ملازمین اپنی ماہانہ سیلری میں سے ڈیڈکٹ کروائے گا اور باقی حصہ کچھ جو حصہ ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ یہ کنٹریبیوٹری سسٹم ہے جو اس کے لیے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو اصلاحات کی گئی ہیں اس میں آفیسرز تک کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ آفیشلز کی تو بات الگ سے تھی، کیونکہ وہ بھی اگر وہ کر رہے تھے ایک جگہ پہ یا دوسری جگہ پہ تو ان کو قانون اجازت دے رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ قانون کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ قانون میں پروویژن تھا، پروویژن کے بعد ہی وہ ایسا ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پروویژن نہیں تھا تو وہ ویسے سے کر رہے تھے۔ بہرحال 17 اینڈ ابو کے لیے آفیسرز کے لیے جو ایک سے زیادہ پینشن لے رہے تھے یا مقصد ایک جگہ پہ ریٹائر ہو کے وہ کہیں اور ملازمت کر رہے تھے، تو اب ان کو جو زیادہ ہوگا وہ خواہ تنخواہ کا پورشن زیادہ ہوگا یا پینشن کا پورشن زیادہ ہوگا کہ سیلری زیادہ ہوگی تو وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں گے، تو ایک ہی وہ رکھ سکیں گے 17 ابو کے لیے۔ پھر جو بہت زیادہ ظلم ہوا ہے وہ فیملی پینشن کے حوالے سے ہے۔ جو بیچارے یتیم بچے جن کی عمریں پتہ نہیں اس وقت جو اس کے والدین فوت ہوتے ہوں گے تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی۔ وہ یہ ہے فیملی پینشن کے حوالے سے، اگر والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے، جس میں ایک ملازم ہے، اگر فیمیل امپلائی ہے یا میل امپلائی ہے، تو ان دونوں کے فوت ہونے کے بعد جو اس کے بچے ہیں، اس کے سپاؤس ہیں، جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو صرف 10 سال کے لیے پینشن ملے گی۔ 10 سال کے بعد ان کی پینشن روک دی جائے گی۔ اب سپوز وہ امپلائی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا ہے، ان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں، تو کم از کم اس کے لیے 18 سال کی تو پہلے ہی ایک تھی لمٹ تھی۔ اچھا، پھر جس وقت وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تھے تو تب وہ آٹومیٹکلی ان کی پینشن سٹاپ ہو جاتی تھی۔ جس وقت وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے اس وقت زیر کفالت ہوتے تھے، جس وقت وہ بڑے ہو جاتے تھے تو آٹومیٹکلی ان کی پینشن ختم ہو جاتی تھی۔ اب صرف ان کی 10 سال ہے، خواہ ان کی عمریں جتنی بھی ہیں، تو ان کی وہ 10 سال کے بعد ان کی پینشن سٹاپ کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ایک پینشن کے حوالے سے ایڈہاک ریلیف ہے، تو ایک کمپاؤنڈنگ سسٹم کے تحت وہ پینشن لیتے تھے۔ میں کمپاؤنڈنگ سسٹم کی وضاحت کروں گا کہ جتنے بھی ایڈہاک ریلیف ہیں وہ پرانا ایڈہاک ریلیف
اس پہ نیا ایڈہاک ریلیف جمع ہو جاتا تھا، ایڈ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو نیا ایڈہاک ریلیف ہے وہ ایڈہاک ریلیف جو پرانا ایڈہاک ریلیف ہے اس میں جو اضافہ ہے وہ جمع ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے اس کو کافی اس ایڈہاک ریلیف میں ریلیف مل جاتا تھا۔ اب وہ کمپاؤنڈنگ سسٹم جو پینشن میں آلریڈی چل رہا تھا اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو ایڈہاک ریلیف ہے اس وقت جو چل رہے ہیں 2011 2015 2022 اب یہ 23 آ جائے گا جو 5% ہے، یعنی 5% دیتے ہوئے بھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اتنی 5% بڑھا رہے ہیں، کتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے 20% بڑھایا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی 2000 واٹ کا بلب چاہیے ہوگا۔ پہلے کہتے تھے نا چراغ لے کے، اب تو 2000 واٹ کا بلب چاہیے ہوگا کہ ہم ان کو تلاش کریں کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے کون سے لوگ بقایا بچے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے ایک بجٹ کو جو مقصد ملازم دشمن بجٹ ہے جو غریب کے لیے مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے، یعنی 80 سال کے بعد والے کو 20% ملے گا اور جو باقی ہیں 80 سال سے کم والے ان کو 5% ملے گا۔ یعنی جب میں عرض کروں کہ جتنے بھی پروونسز ہیں حتیٰ کہ گلگت بلتستان والوں نے بھی ایز اٹ از جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اس فیڈرل گورنمنٹ کو اڈاپٹ کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہم کہتے تھے جی بلوچستان نے اڈاپٹ کر لیا ہے، سندھ نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد بلوچستان نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اچھا، اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس لیے نگران گورنمنٹ ہے انہوں نے نہیں کیا، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے بھی تھی۔ اچھا، پھر آپ نے صرف 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنا تھا، اس 4 ماہ کے بجٹ میں بھی آپ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ آپ کتنی انکریز کر رہے ہیں، کتنی انہینس کر رہے ہیں۔ یہ تو آنے والی حکومت پہ تھا وہ کیا کرتی ہے ملازمین کے ساتھ۔ کم از کم جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کو تو چاہیے تھا کہ جس طریقے سے یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو امتیازی سلوک ہے، یہ قطعاً بھی ملازمین کے لیے ایک کیا کہوں کہ ایک نقصان دہ ہے۔ اب اس میں یہ ہو گیا کہ وہ لے نہیں سکیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 10 سال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو کمپاؤنڈنگ سسٹم ہے اس کے تحت اب اس کو منیمائز کر کے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ اب اس پہ جو ایڈ ہونا ہے اب نہیں ہونا، اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہونا ہے جو 65% نیٹ پینشن جو ہم لے رہے ہیں اس میں جو بھی ایڈہاک ریلیف ہوگا ڈائریکٹلی اس پہ کیلکولیٹ ہوگا۔ 65% پہ جو انکریز ہونا ہے 10 ہے 20 ہے جتنا بھی ہے، اب نیا 5% ہے، تو 5% کے حوالے سے یہ جو ہے نا جی وہ اس کو کمپاؤنڈنگ سسٹم کو جس میں وہ ایڈ ہوتا تھا، ایڈ ہونے سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی تھی، اگرچہ پھر بھی کم تھی لیکن چلیں ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا تھا۔ اب اس سے ان کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی جتنے پرسنٹ 65 ہم لے رہے ہیں اسی پہ ہی اس کو کیلکولیٹ کر کے وہ ہمارا نیا ایڈہاک آ جائے گا۔ تو اس سے بڑا عجیب سا ہے۔ اس میں یہ بھی اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ جو 30% انہینس کیا گیا ہے ایڈہاک ریلیف وہ بھی انیشل پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ اگر ہوگا تو فرسٹ ٹائم ہوگا، یہ پتہ چلے گا نوٹیفیکیشن پہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کب تک ایشو ہوتا ہے، تو یہ پینشن کے حوالے سے تھی، تو پینشن کے حوالے سے کافی لاس ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ارباب اختیار سے کہ مہربانی کی جائے اس کو جس طریقے سے آپ نے چیئرمین سینٹ کو اتنی مراعات دی ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اتنی مراعات کم از کم پینشنرز کے لیے، اگر یہ پینشنرز واقعی بوجھ ہیں تو ان کو نکال کیوں نہیں دیا جاتا اس ملک سے؟ کم از کم یہ ہے کہ وہ یہ تو سہار لیں گے کہ چلیں ہمارا جو آسرا ہے، ہمارا جو سہارا ہے
وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ زیادتی ہوگی ملازمین کے ساتھ، پینشنرز کے ساتھ۔ میں پہلے اپنے ویڈیو میں گزارش کر چکا ہوں کہ پینشنرز کی اس وقت کی حالت بڑی پریشان کن ہوتی ہے، بڑے قسم پرسی کے عالم میں ہوتی ہے۔ جتنی ان کو اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے اتنی ان کے میڈیکیشن میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو میں پھر سے گزارش کروں گا کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، تاکہ ملازمین کا بھی نظر ثانی کی جائے، کیونکہ 5% جو کٹ لگایا ہے 1 سے 16 تک، اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے واقعی انیشل پہ ہے تو یہ اور ایک زیادتی ہوگی اور ایک امتیازی سلوک ہوگا، جبکہ دوسرے صوبوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے پینشنرز کا جو پینشن 17.5% انکریز کی گئی ہے اس کو بھی نظر ثانی کی جائے، اس پر بھی دوبارہ سے غور کر کے وہی جو ہے جو آلریڈی فیڈرل نے یا باقی صوبوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نئی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔